بسم اللہ الرحمن الرحیم. سسٹم اینڈ کمپیوٹر نیٹ ورک کی سیریز کے اگلے لیکچر کے ساتھ ہمارا یہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے آج وہ کمپیوٹر نیٹ ورکس اور ٹوپالوجیز ہے. اس میں کمپیوٹر نیٹ ورک ٹوپالوجیز. تو اس سلسلے میں ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہم اپنی ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے ہم ایجنڈا دیکھتے ہیں, ہم کیا چیزیں ڈسکس کریں گے آج. سب سے پہلے ہم اسی طرح سے ریکیپ کریں گے تاکہ اپنے پریویس لیکچر کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں. اس کے بعد ہم آج ڈسکس کریں گے نیٹ ورک ڈفرینٹ ٹوپالوجیز, جس میں آپ کے کورس میں بس ٹوپالوجی, اسٹار ٹوپالوجی, میش ٹوپالوجی اور ٹری ٹوپالوجیز شامل ہیں. اس میں سے ہم آج بس ٹوپالوجی اور رنگ ٹوپالوجی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. باقی کو ہم آنے والے فردر لیکچرز میں ڈسکس کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ. سب سے پہلے ریکیپ دیکھتے ہیں. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ٹرانسمیشن موڈز ڈسکس کیے تھے. ٹرانسمیشن موڈز میں ہم نے سمپلیکس ٹرانسمیشن موڈ ڈسکس کیا تھا, جس میں ایک ڈائریکشن میں ڈیٹا سینڈ یا ریسیو کر سکتے ہیں, جس کی ایگزامپل ہم نے ٹی وی اسٹیشنز کہی تھی. دوسری ہم نے ہاف ڈپلیکس موڈ کہا تھا. ہاف ڈپلیکس موڈ ٹرانسمیشن موڈ تھا, اس میں دونوں ڈائریکشن میں ڈیٹا سینڈ ہو سکتا ہے لیکن ون ایٹ اے ٹائم. اس طرح فل ڈپلیکس موڈ میں سیم ٹائم پہ دونوں جگہ پہ ڈیٹا سینڈ ہو سکتا ہے. اس کی ہم نے ڈفرینٹ ریئل لائف ایگزامپلس بھی ڈسکس کی تھیں اور اس کے اپلیکیشنس کو بھی ڈسکس کیا گیا تھا. آج کے ہمارے ٹاپک میں ہم سٹارٹ شروع سے کرتے ہیں. سب سے پہلے جلدی سے بس ٹوپالوجی. بس ٹوپالوجی کو سب سے پہلے تو ہم اس کے نام کو دیکھ لیں کہ بس ٹوپالوجی کو بس ٹوپالوجی کیوں کہا جاتا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس میں جو مین ہمارا کنیکٹر ہوتا ہے, جو سینٹرل میڈیم ہے جس سے ہمارے سارے کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہوں گے, وہ ایک اسٹریٹ کیبل ہوتی ہے. اسے بیک بون بھی کہا جاتا ہے, اور اسے وہ اسٹریٹ کیبل ہونے کی وجہ, اسٹریٹ لانگ کیبل ہونے کی وجہ سے اس کو ہم بس کا نام دے دیتے ہیں. اسی حوالے سے اس کا نام بس ٹوپالوجی پڑا ہے. بس ٹوپالوجی میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سینٹرل لانگ کیبل ہے, اس کے ساتھ باقی سارے کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہیں. سارے جتنے بھی کمپیوٹرز اے بی سی ڈی ای, یہ سارے جتنے بھی کنیکٹڈ ہیں اس سینٹرل ایک کیبل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, جو یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایکزیل کیبل پر مشتمل ہوتی ہے. کوئی ایکزیل کیبل کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو یعنی کہ جو کیبل ٹی وی نیٹ ورک والی کیبل ہے اس کو ہم کوئی ایکزیل کیبل کہتے ہیں. اس طرح کی ایک موٹی کیبل ہوگی, ہائی ڈینسٹی کی کیبل ہوتی ہے, اس سے ہم باقی یہ کمپیوٹرز کنیکٹ. وہ سینٹرل کیبل ہوتی ہے جس کے دونوں سروں پر ٹرمینیٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایک سینٹرل پیس ہوتا ہے کیبل کا جس کے دونوں سروں پر ٹرمینیٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کیبل کے ساتھ ان ٹی کنیکٹرز کو یوز کرتے ہوئے, بی این سی ٹی کنیکٹر جسے ہم کہہ رہے ہیں, ان ٹی کنیکٹرز کو یوز کرتے ہوئے ہم ان کمپیوٹرز کو کنیکٹ کرتے ہیں. اور آخر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی این سی پلگز ہیں, یعنی کہ جو ہم جس کیبل کے ذریعے, جو عام نیٹ ورک والی کیبل ہوتی ہے بلو کلر کی, آپ اکثر جگہ پہ دیکھتے ہوں گے کیٹیگری 4 کیٹیگری 6 کیبل, اس کے اینڈ پہ آپ بی این سی پلگ لگا کے, جس طرح کا ٹیلی فون کا پلگ ہوتا ہے اس طرح کا پلگ لگا کے کمپیوٹر کے بیک سائڈ پہ کنیکٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارا بیسیکلی اسٹرکچر ہے بس ٹوپالوجی کا. بس ٹوپالوجی کے ہم اسٹرکچر کو ہم دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں تو ہمارے پاس سینٹرل کیبل ہے جو عام طور پر کوئی ایکسل کیبل ہوتی ہے. اس کے دونوں سروں پر ٹرمینیٹرز لگے ہوئے ہیں, اس کی وجہ بھی بیان کر دی جائے گی. کوئی ایکسل کیبل کے دونوں سروں پر ٹرمینیٹرز ہیں, اور یہ جو کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہیں یہ عام ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے ذریعے ہی کنیکٹڈ ہیں, جس کے آگے ہم پلگز لگا کر اس کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کام کرنے کے اصول کی. تو کام کرنے کا اس کو اصول کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس جو بس ٹوپالوجی ہے اس میں ایک ہی شیئرڈ میڈیم ہے, ایک ہی سینٹرل کیبل ہے, سب کے درمیان جو کامن میڈیم ہے وہ ایک ہی ہے. جب ایک ہی شیئرڈ میڈیم ہے تو اس وقت تو اس میں یہ رول اپلائی ہوتا ہے کہ اس میں ایک وقت میں ایک ہی کمپیوٹر اپنا ڈیٹا سینڈ کر سکے گا. اب سے جتنے بھی کمپیوٹرز یہاں پر ایگزامپل میں ہم نے 5 کمپیوٹرز دکھائے ہوئے ہیں, لیکن آگے چل کے ریئل لائف میں ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹرز کی تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہوں گے وہ سارے کے سارے سینٹرل میڈیم کو یوز کریں گے, بس ٹوپالوجی کو یوز کر کے, بس کیبل کو یوز کر کے اپنا ڈیٹا سینڈ کریں گے. جب ایک ہی میڈیم ہے تو پھر سارے اسی کو یوز کریں گے. اس وجہ سے اس کے کام کرنے کا اصول باقی ٹوپالوجی سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں, اور ایک اور بات ہم پہلے نوٹ کر لیں, ایک اور بات آپ کو بتا دی جائے کہ ہمارے پاس یہ جو سینٹرل کیبل ہے کسی بھی بس ٹوپالوجی کے بیس نیٹ ورک میں جو ڈیٹا سینڈ ہوگا وہ کسی ایک ڈائریکشن میں سینڈ ہوگا, یا تو وہ رائٹ سے لیفٹ سینڈ ہوگا, وہ یا تو پھر لیفٹ سے رائٹ سینڈ ہوگا. اس ایگزامپل میں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم یہ جو نیٹ ورک ہے اس میں ڈیٹا رائٹ ٹو لیفٹ سینڈ ہوتا ہے. یہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں. اب ہم یہ کریں گے کہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ لیٹ سپوز کمپیوٹر بی جو ہے
جو آپ کو نظر آ رہا ہے کمپیوٹر بی، اس نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے کمپیوٹر ای کو، کوئی بھی میسج کوئی بھی پیغام سینڈ کرنا ہے۔ اس کے کام کرنے کا اصول کچھ اس طرح سے ہے، سب سے پہلے کمپیوٹر بی اس کیبل کو سینس کرے گا، سینس کرنے سے مراد اس کو دیکھے گا، جانچے گا، پرکھے گا کہ یہ کیبل خالی ہے، اگر تو اس کی سمجھ کے مطابق یہ کیبل سینٹرل مین کیبل بس کیبل خالی ہوگی تو یہ اپنا ڈیٹا سینڈ کرے گا، اگر تو اس کو خالی نظر نہیں آتی۔ آپ کمپیوٹر کو کیسے پتہ چلے گا کوئی کیبل خالی ہے یا نہیں ہے؟ تو جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا سینڈ ہوگا وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ ان دی فارم آف ویوز، سگنلز کی صورت میں، کرنٹ کی صورت میں ڈیٹا سینڈ ہوتا ہے، سگنلز کو پھر کرنٹ کی صورت میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر اس تار میں سے مین بس میں سے کرنٹ گزر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس مین تار میں سے ابھی کسی اور کا ڈیٹا سینڈ ہو رہا ہے۔ اگر تو یہ کمپیوٹر بھی اس کیبل کو چیک کرے، ٹیسٹ کرے، سینس کرے کہ اس میں سے کرنٹ گزر رہی ہے، اگر گزر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کسی اور کا ڈیٹا سینڈ ہو رہا ہے۔ اگر تو اس کمپیوٹر بی کو سینس کرنے میں پتہ چلے کہ اس کا مین کیبل میں سے کرنٹ نہیں گزر رہی، ویوز سگنلز نہیں گزر رہے، تو یہ کیبل خالی ہے، تو پھر یہ کیا کرے گا؟ اپنا جو پیغام اس نے سینڈ کرنا ہے وہ پیغام یہاں اس کیبل پہ ڈراپ کر دے گا، جیسا کہ ہم ازیوم کر چکے ہیں کہ یہ کیبل لیفٹ ٹو رائٹ ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہے۔ یہاں سے یہ پیکٹ بی سے یہ پیکٹ ٹریول کرتا ہوا سب سے پہلے ڈی تک پہنچے گا۔ جو پیغام سینڈ کیا جاتا ہے یہ پیکٹ کی صورت میں ہوتا ہے، یہ جو نیٹ ورک ہے یہ پیکٹ سوئچنگ کی ٹیکنیک پر کام کرتا ہے۔ دو طرح سے ڈیٹا سینڈ کیا جا سکتا ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں سرکٹ سوئچنگ، ایک کو ہم کہتے ہیں پیکٹ سوئچنگ۔ جب ہم لگاتار ڈیٹا بھجواتے جائیں، ڈیٹا لگاتار بھجواتے جائیں، اسے کسی پیکنگ میں نہ کنورٹ کریں، کسی چیز میں بند کر کے نہ بھیجیں، لگاتار بھیجتے چلے جائیں، ڈیٹا اٹ سیلف ٹریول کر رہا ہو تار پر، تو وہ پھر سرکٹ سوئچنگ ہوتی ہے۔ اور دوسری فارم ہوتی ہے کہ جب ہم یہ بہت ہی سمپل سی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، پیکٹ سوئچنگ، سرکٹ سوئچنگ اٹ سیلف ایک پورا ٹاپک ہے، میں شارٹ سی ڈیفینیشن آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پیکٹ سوئچنگ وہ عمل ہوتا ہے جس میں جو بھی پیغام بھیجا جانا ہے وہ ڈبوں کو میں انالوجی کے طور پر استعمال کر رہا ہوں، پیکٹ کی صورت میں، ڈبوں کی صورت میں بند کر کے بھیجا جائے۔ جس طرح آپ کوئی پیغام بھیجتے ہیں، خط بھیجتے ہیں، لیٹر بھیجتے ہیں، وہ انویلپ میں بند کر کے بھیجتے ہیں، اس کے ایک سائڈ پہ آپ کا پتہ ہوتا ہے، دوسرے سائڈ پہ ریسیور کا پتہ ہوتا ہے، سیم اسی طرح سے یہ کمپیوٹر جب پیکٹ سوئچنگ کے طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے ڈیٹا بھیجے گا تو پیکٹ کی صورت میں ڈیٹا بھیجے گا۔ لیٹ سپوز 100 KB کا ڈیٹا ہے اور پیکٹ سائز اگر 5 KB ہے تو 20 پیکٹ بنا لیے جائیں گے، 20 پیکٹ سینڈ کیے جائیں گے۔ ہم ابھی ایک پیکٹ کا ذکر کر رہے ہیں، ایک پیکٹ جو سینڈ کیا جائے گا وہ یہاں سے سینڈ کیا جائے گا جس کے ایک سائڈ پر ریسیور کا پتہ ہوگا، دوسری سائڈ پہ انالوجی کے طور پر، موازنے کے طور پر ہم سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک سائڈ پر، حالانکہ اس کے کام کرنے کا اصول ٹیکنیکلی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی کہ ہم صرف اتنا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈبہ ہوگا جس پر سینڈر کا پتہ بھی ہے اور ریسیور کا پتہ بھی ہے۔ اب وہ ڈبہ جب ٹریول کرتا 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 اس کمپیوٹر ڈی تک پہنچے گا تو یہاں پر میچ کیا جائے گا کہ جو ریسیور کا پتہ ہے کیا وہی لکھا ہوا ہے جو اس کا ہے۔ ریسیور ہم نے یہاں سے جو پیکٹ سینڈ کیا تھا بی سے ای کے لیے تو اس پہ سینڈر کا پتہ تو بی تھا اور ریسیور کا پتہ ہم نے اس پہ ای لکھا تھا۔ یہاں پر آ کے ہم نے میچ کیا، سب سے پہلے یہ کمپیوٹر ہے تو ہم نے میچ کیا کہ ریسیور کا پتہ ڈی لکھا ہوا ہے، ہمیں پتہ چلا نہیں جو پیکٹ ہمیں بھیجا گیا ہے اس پہ تو ریسیور کا پتہ ای لکھا ہے، اس کا میچ نہیں ہوا، اس نے اس پیکٹ کو ہٹایا نہیں، ڈاؤن لوڈ نہیں کیا، کیبل سے نہیں کاپی کیا، اس نے جانے دی۔ آگے ٹریول کرتا کرتا وہ ڈیٹا پہنچا اگلا کمپیوٹر، کیونکہ اے ہے، اگر اے کے پاس پہنچا ہے تو اے نے اپنا ریسیور کا پتہ اپنے ساتھ میچ کیا، اگر تو وہ پیغام اس کے لیے ہوگا وہ اس کو کیبل سے ڈاؤن لوڈ کر لے گا، نہیں ہوگا تو جانے دے گا تو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر وہ اس کمپیوٹر تک وہ پیکٹ پہنچے گا، میچ کیا جائے گا، ریسیور کا پتہ وہی ہے جو اس کا ہے، تو یہ پیکٹ یہاں سے ہٹا کر اس کمپیوٹر تک پہنچا دیا جائے گا، مین کیبل خالی کر لی جائے گی۔ تو اس طریقے سے ایک سکسیسفل کمیونیکیشن ہوتی ہے، کمپیوٹر بی سے پیکٹ ٹریول کرتا ہوا کمپیوٹر ای تک پہنچ جائے گا۔ اب وہ پیکٹ پہنچنے پر یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی، پیکٹ پہنچ گیا، اب اس کمپیوٹر نے بتانا ہے کہ مجھے وہ پیکٹ ٹھیک طریقے سے مل گیا ہے، تو یہ کیا کرے گا، یہ اب ڈیٹا والا پیکٹ نہیں، ایک خالی پیکٹ، ایک ایکنالوجمنٹ کا پیکٹ، آپ سمجھ لیں شکریہ کا پیغام واپس بھیجے گا۔ اب اس پیغام ایکنالوجمنٹ پہ، شکریہ کے پیغام پر اس کا پتہ لکھا ہوا ہوگا فرام کی سائڈ پہ، یعنی اس نے بھیجا ہے، اور کس کو بھیجا ہے وہ واپس بی کا ہوگا۔
बी ने ई को पैगाम भेजा था तो बी भेजने वाला था, ई रिसीव करने वाला। अब ई ने एक्नॉलेजमेंट वापस भेजनी है तो ई भेजने वाली साइड पे आ जाएगा और बी रिसीव करने वाली साइड पे आ जाएगा। अब वो एक्नॉलेजमेंट यहाँ से ट्रैवल करती हुई उसी तरह सेम यहाँ पर मैच होगी, नहीं मैच होगी तो आगे जाएगी, डी से मैं कंपेयर किया जाएगा, नहीं मैच होगी तो आगे जाएगी, बी से मैच करेंगे तो हो जाएगी। इस तरह से एक एक्नॉलेजमेंट मुकम्मल हो जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी। तो पूरा मैसेज जो है वो किस तरह से सेंड होगा, सबसे पहले बी ने ई को पैगाम भेजना है तो बी एक पैकेट सेंड करेगा जो इंटरमीडिएट सारी नोड से मैच होता हुआ किसी के साथ मैच नहीं होगा तो अल्टीमेटली ई तक पहुंचेगा, ई उसको रिसीव करके एक एक्नॉलेजमेंट वापस भेजेगा, वो एक्नॉलेजमेंट वापस यहाँ बी तक पहुंचेगी। ये एक पैकेट के सक्सेसफुल सेंड होने का तरीक़ाकार है। अब इसमें कई सारी वेरिएशंस भी मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जब, पहले ये देख लेते हैं कि टर्मिनेटर्स का क्या काम है। हम कहते हैं कि जब हमारे पास ये बी ने पैगाम ई को भेजा तो लेट्स सपोज उस वक्त ई कंप्यूटर नेटवर्क पे कनेक्टेड नहीं था, ऑफ था, ख़राब था, केबल ब्रेक थी, जो भी वजह थी। पैकेट ट्रैवल करता हुआ यहाँ पर पहुँचा, रिसीवर देखा ई है, डी के साथ मैच नहीं करता, जाने दिया। ए के पास पहुँचा, रिसीवर ई है, ए के साथ मैच नहीं करता, जाने दिया। यहाँ पर तो ई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। फ़र्ज़ कर रहे हैं कि अगर ई डिसकनेक्टेड है या ऑफ है या शट डाउन है तो यहाँ पर वो मैच नहीं करेगा, वो पैकेट पहुँच जाएगा यहाँ पर। तो इन टर्मिनेटर्स का ये काम है कि जो पैगाम इन टर्मिनेटर्स तक पहुँच जाएगा तो उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर देना है। टर्मिनेटर का ये काम है, जो पैकेट इस तक पहुँचे इसने वो रिसीव करके डिस्ट्रॉय कर देना। डिस्ट्रॉय करने की वजह ये है कि मेन केबल में से ट्रैफिक को कम कर दिया जाए। अगर एक ही पैकेट बार बार इधर उधर ट्रैवल करता रहेगा तो दूसरा कोई पैकेट पर बंदा अपना पैकेट सेंडर नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये जो मेन बस है ये हमेशा के लिए बिजी हो जाएगी। अगर टर्मिनेटर्स ना होते तो पैकेट जो था, जो किसी ने नहीं रिसीव किया, वो इधर उधर आवारा फिरता रहता और इस करंट इस केबल को हर वक्त बिजी रखता। बाकी तो तभी डाटा सेंड कर सकते हैं जब ये केबल खाली हो, जब ये खाली नहीं होगी बाकी कैसे डाटा सेंड करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इसके दोनों सिरों पर टर्मिनेटर्स लगाए जाएं। अब टर्मिनेटर लगा दिया गया, टर्मिनेटर तक जो पैकेट पहुंचा उसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब नेक्स्ट हम एक और वेरिएशन देख लेते हैं कि अब हमने नेक्स्ट एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन तो देख ली बी से ई तक कैसे हुई। अब हम कहते हैं एट टाइम लेट्स सपोज T5, किसी भी लम्हे पर कंप्यूटर बी ने एक पैगाम भेजना है कंप्यूटर ई को। उसने सेंस किया तो केबल खाली मिली, करंट नहीं, इसने अपना पैगाम भेज दिया, इसने अपना वो मैसेज इस केबल पे ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे ड्रॉप हो गया। अब सेम टाइम पर हम कहते हैं या उससे पहले या सेम टाइम पर हम कहते हैं कंप्यूटर सी ने अपना पैगाम कंप्यूटर ए को भी भेजा था। अब उसी वक्त देखें यहाँ से कंप्यूटर सी ने अपना पैगाम भेजा जो ट्रैवल करता करता यहाँ पहुँचा। जब यहाँ पहुँचा तो कंप्यूटर बी ने भी अपना पैगाम भेज दिया। तो इन दोनों के कोलाइड होने का ख़तरा है। कोलाइड यानी कि टकराने का ख़तरा मौजूद रहेगा। या अगर ये सिनेरियो समझ नहीं आ रहा तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर बी ने कंप्यूटर ई को पैगाम भेजा था, कंप्यूटर ई को पैगाम भेजा था, ठीक है, वो पैगाम पहुँच चुका लेकिन अभी एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं भेजी उसने। हम कहते हैं किसी भी अगले लम्हे पर कंप्यूटर डी देखता है केबल खाली मिलती है। आप सिनेरियो को समझें कि कंप्यूटर बी ने ई तक पैगाम पहुंचा दिया, वो पैगाम पहुंच चुका, ई ने उसको रिसीव कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है। सेम टाइम पे जैसे ही केबल खाली हुई कंप्यूटर डी ने एक पैगाम ए के लिए भेज दिया। उसको तो केबल खाली मिल गई, इसने एक ए के लिए पैगाम, वो यहाँ से ट्रैवल करके इधर तक आ रहा है। उसी वक्त कंप्यूटर ई ने जो रिसीव शुदा अपना पैगाम था उसकी एक्नॉलेजमेंट वापस भेज दी, एक्नॉलेजमेंट वापस भेज दी। अब कंप्यूटर डी से पैगाम जा रहा है ए तक, एक्नॉलेजमेंट ई से वापस आ रही है बी तक। तो इसके ट्रैवल करने की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, एक्नॉलेजमेंट के ट्रैवल करने की डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट है। यहाँ पर पहुँच कर दोनों के पैकेट्स टकरा जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे, दोनों के पैकेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, किसी को डाटा नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत हाल कि जब सेम हमारा कॉमन जो मीडियम है उसमें दो पैकेट्स टकरा जाएं तो इस अमल को कोलिजन का अमल कहते हैं, कोलिजन का अमल कहते हैं। जब दोनों के पैकेट टकरा गए, अब नेटवर्क का क्या काम है, नेटवर्क ने ये करना है कि अब वो कंप्यूटर डी को भी कहेगा, एक फ़िक्स टाइम बता, लेट्स सपोज कहेगा कंप्यूटर डी को कहेगा कि आप अब अपना जो पैकेट भेजेंगे वो 5 सेकंड के बाद भेजेंगे। और दूसरा पैकेट जो टकराया था वो ई का था, तो अब ई को कह दिया गया कि आप अपना जो
एक्नॉलेजमेंट है वो 1 सेकंड के बाद सेंड कर सकते हैं, यानी कि रैंडमली चूज़ करके, रैंडमली दोनों को टाइम चूज़ करके बता दिया जाएगा। जैसे ही कोलिजन नेटवर्क ने दोनों टकराने वाले पैकेट के जो मालिकान थे उनसे कहा, रैंडमली कह दिया आप एक्स टाइम के बाद डाटा सेंड करें, आप वाई टाइम के बाद डाटा सेंड करें। अब लेट सपोज एक्स 5 सेकंड हो, वाई 1 सेकंड हो, तो इस सूरत में फिर 1 सेकंड के बाद ई डाटा सेंड करेगा जो सक्सेसफुली पहुंच जाएगा, डी 5 सेकंड के बाद डाटा सेंड करेगा जो सक्सेसफुली ए तक पहुंच जाएगा। यानी कि कोलिजन की सूरत में दोनों टकराने वाले पैकेट के जो मालिकान होंगे उनको रैंडमली टाइम चूज़ करके बता दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है बस टोपोलॉजी के अंदर। सिंपली हम कह रहे हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाना है तो वो सारे बीच वाले कंप्यूटर के ज़रिए होकर गुजरेगा, उनके थ्रू गुजरेगा। जो उसको रिसीव करने वाला होगा, जिसका एड्रेस मैच करेगा, वो डाउनलोड कर देगा, बाकी इसको इग्नोर करते रहेंगे और पैकेट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। अगर डेस्टिनेशन इसकी डाउन है, ख़राब है, डिसकनेक्टेड है, तो टर्मिनेटर तक पैकेट पहुंच जाएगा और डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसी तरह से एक्नॉलेजमेंट वापस अपने मालिक तक पहुंच जाएगी। अगर 2 पैकेट एट द सेम टाइम सेंड कर दिए जाते हैं तो उस वक़्त दोनों के पैकेट टकरा जाएंगे, कोलिजन हो जाएगी। कोलिजन होने की सूरत में टकराने वाले दोनों पैकेट के मालिकान को, सेंडर्स को आर्बिट्रेरीली रैंडमली टाइम चूज़ करके बता दिया जाएगा, आप इतने सेकंड्स के बाद, इतने टाइम के बाद, इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद डाटा दोबारा सेंड करेंगे। ये मुकम्मल काम है बस टोपोलॉजी के तरीक़ाकार है, कैसे काम करती है, जिसमें हमने सारे कंपोनेंट्स भी देखे। अब इसी को थियोरेटिकली थोड़ा सा देख लें कि किस तरह से इसके फीचर्स क्या हैं। अब हमें यहाँ पर एक एक लफ्ज़ समझ आ जाना चाहिए, काम करने का तरीका अगर समझ आ गया है, एक एक लफ्ज़ हमें यहाँ पर समझ आ जाना चाहिए। अभी हमने पहले कहा है कि जो बस टोपोलॉजी है वो डाटा एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट करती है, डाटा एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा, लेकिन एक्नॉलेजमेंट तो दूसरी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है। एवरी डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, तमाम की तमाम डिवाइसेस सेंट्रल बैकबोन, सेंट्रल बस से कनेक्टेड होंगी। ये 2 फीचर्स हैं इसके, ये खुसूसियात हैं बस टोपोलॉजी की कि एक डायरेक्शन में डाटा ट्रैवल करेगा और जो सारी डिवाइसेस हैं वो एक ही सेंट्रल केबल से कनेक्टेड होंगी, एक ही कम्युनिकेशन कॉमन मीडियम है। एडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, कम कीमत है। क्यों कम कीमत है? इसलिए कि इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं लगाना पड़ रहा, कोई ब्रिज नहीं लगाना पड़ रहा, कोई स्विच नहीं लगाना पड़ रहा, कोई हमें इसमें रिपीटर नहीं लगाने पड़ रहे, कोई हब्स नहीं लगा, कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट ख़रीद कर नहीं लगाना पड़ रहा। सिर्फ कंप्यूटर्स हैं और केबल है, इन्हीं 2 की चीज़ों के ज़रिए कंप्यूटर नेटवर्क बन जाएगा। इसलिए कहते हैं ये कॉस्ट इफेक्टिव, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं ख़रीदना पड़ रहा, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है। केबल रिक्वायर्ड इज़ लीज कम्पेयर टू दी नेटवर्क टोपोलॉजीज़। इसमें जो हमारे पास जो केबल रिक्वायर्ड है वो सबसे कम इस्तेमाल होती है बाकी सारी केबल्स के मुकाबले में। सबसे कम केबल का जो इस्तेमाल है, आगे जाके बाकी पढ़ लेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि केबल जो रिक्वायर्ड है वो भी सबसे कम इस्तेमाल होती है। इस वजह से भी ये कॉस्ट इफेक्टिव है। यूज़ इन स्मॉल नेटवर्क्स, ये छोटे नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। वजह ये है कि हमारे पास ये जो सेंट्रल केबल है इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि हम इस नेटवर्क को खींच कर कितना लंबा कर सकते हैं। अगर तो बहुत अच्छी क्वालिटी की केबल है तब भी हम इसे चंद 100 मीटर्स तक या चलें चंद 100 मीटर्स तक हम इसको खींच के लंबा, बहुत अच्छी क्वालिटी की केबल भी हो तो। वरना होता यह है कि हमारे पास जितनी भी हमारे पास नेटवर्क की केबल्स होती हैं उसमें रेजिस्टेंस मौजूद होती है, तो जो भी पैकेट सेंड किया जाएगा उसकी क्वालिटी वक्त के साथ साथ, यहाँ पर अगर हम कहते हैं यहाँ से जो पैकेट सेंड किया गया, फॉर एग्जांपल अगर वो 100% अपनी क्वालिटी पे था तो ट्रैवल करता हुआ रेजिस्टेंस की वजह से ट्रैवल करता जब दूसरे सिरे पे पहुँचेगा तो हो सकता है कि यहाँ पर पहुँचकर उसकी जो क्वालिटी है वो सिर्फ 45% रह जाए। 100 से शुरू हुआ, उस मुज़ामत की वजह से उस सिग्नल की क्वालिटी कम होकर 45% रह गई। ये ऐसी है कि जैसे आप अपने घर में वाईफाई वाली डिवाइस के पास होते हैं तो सारे सिग्नल्स आ रहे होते हैं, जब जितना दूर जाते हैं तो सिग्नल्स की तादाद कम होती जाती। इसी वजह से कि वो हमारे पास हवा में मौजूद रेजिस्टेंस की वजह से उसके सिग्नल्स वीक होते हैं। तो ये वजह है कि हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास बस टोपोलॉजी है छोटे नेटवर्क बनाने में इस्तेमाल होती है। बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं क्रिएट किया जा सकता, और बहुत बड़ा नेटवर्क बनाएंगे जितने ज़्यादा लोग एक ही सेंट्रल केबल को, यहाँ पर अगर 5 कंप्यूटर को 50 कर दें तो हर कोई पैकेट यहाँ पर ट्रैवल कर रहा होगा इस सेंट्रल केबल को यूज़ कर, कोलिजन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और 5 कंप्यूटर्स हैं
تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک ایک سیکنڈ میں ہر کمپیوٹر اپنا ڈیٹا سینڈ کرتا ہے تو 5 کمپیوٹر ہیں، تو کمپیوٹر سی نے اگر 1 سیکنڈ پہ اپنا ڈیٹا سینڈ کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی دوبارہ باری جو آئے وہ 5ویں سیکنڈ پہ جا کر آئے. 1 سیکنڈ پہ اس نے سینڈ کیا، دوسرے پہ اس نے سینڈ کیا، تیسرے پہ اس نے، چوتھے پہ اس نے، 5ویں پہ اس پہ، چھٹے پھر اس کی باری آ جائے گی. 1 سیکنڈ پہ اس نے سینڈ کیا تو 6 سیکنڈ پہ اس کی دوبارہ باری. اس کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا. لیکن اگر یہی 50 کمپیوٹر ہوں تو کمپیوٹر سی نے اپنا ایک پیکٹ سینڈ کیا تو پھر 51 سیکنڈ کے بعد اس کی اگلی باری آئے گی. ہو سکتا ہے ایسا ہو. تو جو ڈیٹا سینڈ کرنے کی ڈیوریشن ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، بہت دیر بعد ہماری باری آیا کرے گی. اور دوسرا یہ کہ سینٹرل کیبل میں بھی نیٹ ورک کے کولیجن کے چانسز بڑھ جائیں گے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے نیٹ ورکس کے لیے تو کارآمد ہے بس ٹوپالوجی کا بنایا ہوا نیٹ ورک. اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. اس کے کام کرنے کی ٹیکنیک سمجھنا آسان ہے کہ ایک ڈائریکشن میں ڈیٹا سینڈ ہو رہا ہے جس کے لیے پیغام بھیجا جائے گا، صرف وہی اس کو اپنا ایڈریس میچ کر کے ڈاؤن لوڈ کرے گا. ایزی ٹو ایکسپینڈ. اگلی بات ہے ایزی ٹو ایکسپینڈ جوائننگ 2 کیبلز ٹوگیدر. کہ ہمارے پاس یہ جو نیٹ ورک ہے اگر اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کرنا ہے، اب یہاں پر تو مزید کوئی کمپیوٹر کنیکٹ نہیں ہو سکتے، ہم نے 2 کمپیوٹر 3 کمپیوٹر اور کنیکٹ کرنے ہیں. ہم ایک سرے سے ٹرمینیٹر اتاریں گے، یہاں پر اس کیبل پہ جوائنٹ لگا کر اس کیبل کی لینتھ کو بڑھائیں گے اور پھر دوبارہ آخری سرے پر ٹرمینیٹر لگا دیا جائے گا. اور یہاں پہ جو ہمارے پاس جو جگہ انکریز ہوگی وہاں پر ہم مزید کمپیوٹرز کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی لمبی چوڑی سائنس ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم نے اس نیٹ ورک میں کمپیوٹرز کی تعداد کو کیسے بڑھانا ہے. ایزی ٹو ایکسپینڈ ہے. ڈس ایڈوانٹیجز. کیبل فیل وین دا ہول نیٹ ورک از. اب اگلی بات یہ کہ اگر ہمارے پاس یہ سینٹرل کیبل میں کوئی خرابی آ گئی ہے نا، یہ بریک ہو گئی ہے، ڈیمیج ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، جل گئی ہے، سارے نیٹ ورک ہی بیٹھ جائے گا. کوئی کمپیوٹر آپس میں بات چیت نہیں کر سکیں گے. حالانکہ کمپیوٹر تو ٹھیک ہے لیکن سینٹرل کیبل خراب ہے تو اس پر سارا نیٹ ورک ڈاؤن ہو جائے گا. If network traffic is heavy or nodes are more than the performance of the network decreases. اب جیسا میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس اسی نیٹ ورک میں کمپیوٹر کی تعداد 50 کر دیں، 5 کی جگہ 50 کر دیں، نیٹ ورک کی پرفارمنس ڈیکریز ہو جائے گی، رش بڑھ جائے گا. چھوٹی سڑک پہ اگر 5 لوگ ٹریول کرتے ہیں تو آسانی سے ٹریول کر لیں گے. اسی سڑک پر اگر 50 لوگوں نے ٹریول کرنا ہے تو ٹریفک جیم ہو جائے گی. اور اگر 500 لوگوں نے ٹریول کرنا ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے ٹریول کریں گے. تو سیم کہانی اس کی ہے کہ ایک ہی میڈیم ہے، جتنے کم کمپیوٹر ہوں گے اتنی اچھی پرفارمنس آتی جائے گی، جتنے زیادہ کمپیوٹر ہوں گے اتنی پرفارمنس ہماری اس کی خراب ہوتی چلی جائے گی. اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ کیبل ہیز لمیٹڈ لینتھ. جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ ہمارے پاس جو کیبل کی لمبائی ہے وہ خاص حد تک ہی انکریز کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کیبل کی کوالٹی ہے وہ الاؤ نہیں کرتی کہ ہم اس کی ان لمیٹڈ بڑھاتے جائیں، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑا فاصلہ ٹریول کرنے کے بعد سگنلز ویک ہو جاتے ہیں، ڈیکریز ہو جاتی ہے، ان کی لینتھ کم ہو جاتی ہے، اسٹرینتھ کم ہو جاتی ہے. اس لیے خاص حد تک تو اس نیٹ ورک کو پھیلایا جا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں. اٹ از سلوور دین دا رنگ ٹوپالوجی. سلو ہے. سلو جیسے میں نے پہلے بیان کیا. سلو کیوں ہے؟ سلو اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس یہ جو کمپیوٹرز ہیں اب ساروں نے ایک وقت پہ ڈیٹا سینڈ نہیں کر سکتے، اپنی اپنی باری کا انتظار کرنا ہے. جتنی زیادہ دیر بعد کسی کی باری آئے گی، جتنے زیادہ کمپیوٹرز ہوں گے اتنی ہی دیر کے بعد کسی کی باری آئے گی. تو جتنی دیر بعد باری آئے گی، اگر کسی نے 10 پیکٹ سینڈ کرنے ہیں تو 10 پیکٹ، ایک پیکٹ سینڈ کرنے کے بعد 2 کے بعد 3 کے بعد بیٹھا ہی رہے گا. وہ بیٹھا ہی رہے گا کہ اگر میری اگلی باری ہے تو چوتھا پیکٹ سینڈ کروں، پھر اس کی کچھ دیر کے بعد باری آئے گی، پھر اگلا پیکٹ سینڈ کرے گا تو پھر بھی بیٹھا رہے گا. تو کرتے کرتے وہ الٹیمیٹلی بہت دیر کے ساتھ اس کی باری آئے گی تو اپنا ڈاٹا مکمل 10 پیکٹ کا سینڈ کر سکے گا. اس لیے ہمیں کہتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے، یہ جو ٹوپالوجی ہے یہ سلو نیٹ ورک پر مشتمل ہے. یہ کام کرنے کا طریقہ اس کا سلو ہے. اب لاسٹ میں ہم رنگ ٹوپالوجی کو نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کر لیں گے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے پہلے کہا ہے کہ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں یا کچھ بھی کیوریز ہیں تو اپنے کیوریز کو واٹس ایپ پہ جو گروپ بنایا گیا ہے وہاں پر شیئر کریں. اور اگر آپ ابھی تک اس کا حصہ نہیں بنے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ڈیٹیلز، رول نمبر، سبجیکٹ کمبینیشن، واٹس ایپ نمبر وغیرہ اپنا اس نمبر پر سینڈ کریں تاکہ آپ اس نیٹ ورک کا حصہ بنایا جا سکے.